دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس سلسلے میں بہت ہی خوبصورت احادیث بھی سنتے ہیں اور ایمان افروز بزرگان دین کے واقعات بھی سنتے ہیں۔ آج خاص طور پر جمعرات اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے کیسے کیسے فضائل ہیں سنیں گے، تاکہ مزید دل میں شوق درود پیدا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علی یوم الجمعۃ مئتی صلاۃ غفر لہ ذنب مئتی عام۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 200 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ انعام تو دیکھیے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمے ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست گویا ایک بشارت ہے، ایک نوید ہے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی میٹھے اسلامی بھائیوں خاص نیکیاں کرنے کا، درود پڑھنے کا دن ہے۔ عام دنوں میں ہم ایک نیکی کریں تو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی کہ جمعہ کے دن کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، گویا نیکی 70 سے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن خوب نیکیاں کرنی ہیں، خوب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے ہیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فمن فعل ذلک کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود بھیجو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جمعرات کی رات بھی کہتے ہیں جمعرات کی رات بھری مراد، واقعی یہ مرادوں کے بھرنے کی رات ہے، یہ درود پڑھنے کی رات ہے، یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ یہ بڑا کروشل، بڑا ہی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے۔ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک یہ رحمت الہی کے برسنے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، لوٹائی نہیں جاتی، قبول کر لی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جمعرات کی رات بھی گناہوں میں اپنا یہ وقت گزارتے ہیں، جمعہ کا دن بھی جناب غفلت میں گزارتے ہیں۔ خاص طور پہ پاکستان کے وہ شہر جہاں جمعہ چھٹی ہوتی ہے، دنیا کے وہ ممالک جہاں جمعہ چھٹی ہے۔ غور سے سنیں، یہ جمعہ کی چھٹی یوں رکھی گئی تھی کہ لوگ جمعہ کی نماز کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے جہاں جہاں جمعہ کی چھٹی ہے وہاں نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جمعرات کی رات ویکینڈ نائٹ بن جاتی ہے، چھٹی کی رات بن جاتی ہے۔ تو جو سارے ہفتے میں گناہ نہیں ہوتے وہ جمعرات کی رات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ساری پلاننگز دوستوں کی، گھومنے پھرنے کی اور برے کاموں کی، بعض اوقات ہر گھومنا پھرنا ناجائز نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اللہ کو ناراض کرنے والے کام جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ویسے بھی کسی دن نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ لمحات تو اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں چونکہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں اس دن کا شرف، بزرگی، مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ بھی، اللہ کی نافرمانی بھی 70 گنا ہو جاتی ہے، 70 ٹائمز ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لمحات توبہ کرنے کے، درود پڑھنے کے، دعا کرنے کے ہیں، گناہ کرنے کے نہیں، نافرمانی کرنے کے نہیں۔ ویسے بھی کسی دن نہیں کرنے چاہیے، مگر ان دنوں میں، ان لمحات میں زیادہ یہ احساس ہونا چاہیے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی فی کل یوم جمعۃ 40 مرۃ، جو ہر جمعے کو مجھ پر 40 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، محى اللہ عز وجل عنہ ذنوب 40 سنۃ، اللہ عز و جل اس کے 40 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔
ومن صلی علی مرۃ واحدۃ فتقبلت منہ محى اللہ عنہ 80 سنہ، آقا فرماتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اور قبول ہو گیا تو اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی گناہوں کی معافی اگر چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہم چاہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، درود پاک کو اپنا معمول بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے، اور بالخصوص جب جمعہ کا دن آئے، جمعرات کی رات آئے، تیار ہو جائیں کہ اب درود پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، زیادہ درود پڑھنے کا وقت آ گیا ہے، تو انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا ہے، اور جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ جمعہ کا دن ضائع نہیں کریں گے، جمعہ کا دن جمعہ کی نماز کے لیے پہلے مسجد میں جائیں، اس کی الگ فضائل ہیں، ساری نمازیں جمعہ کے دن باجماعت ادا کریں، خوب کثرت سے درود پڑھیں، ذہن نصیب روزہ رکھ لیں، کیا بات ہے مدینے کی، جمعرات اور جمعہ ملا لیں، جمعہ اور ہفتہ ملا لیں، زبردست نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان دنوں کی، ان لمحات کی خوب قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب وقت ہوا ہے احادیث کچھ سنی ہے، کچھ خوبصورت ایمان افروز واقعات سننے کا۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، کیمل اونٹ چوری کیا ہے، اور اس پر اس نے 2 گواہ بھی پیش کر دیے۔ عرض کی اب ذرا غور کیجئے گا ناظرین، ذرا سچویشن سمجھیے، چوری کا مال بھی موجود ہے، 2 گواہ بھی موجود ہیں، اور جس کو نامینی کیا ہے، جس کو لائے ہیں وہ بھی موجود ہے، جس پر الزام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شخص پر الزام تھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے، اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے کہ کون چرایا، کس نے چرایا اسے، اس کا مالک کون ہے یہ پوچھ لیجئے۔ اس صحابی رسول کا عقیدہ سمجھیے گا ناظرین، وہ یہ جانتے تھے کہ اگر میرے آقا نے حکم دے دیا، اللہ نے اس اونٹ کو بھی زبان دے دینی ہے، یہ بھی بولنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان صحابہ کرام نے یہ دیکھا تھا کہ آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا، آقا زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو اشارہ کریں، دعا کریں تو سورج پلٹ آئے، نبی پاک کو شجر اور حجر، پتھر اور درخت سلام کرتے ہیں، یہ ضرور اگر اونٹ سے فرما دیں گے تو وہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے اونٹ کو بلوایا اور فرمایا اے اونٹ میں کون ہوں؟ اونٹ نے فصیح زبان میں عرض کیا آپ اللہ عز و جل کے برحق رسول ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملزم کے ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ مدعی اور گواہ سب منافق ہیں۔ ان لوگوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کی بنا پر آپس میں اتفاق کر لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دراصل آپ سے عداوت ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، الزام لگانا بڑا آسان ہے، ہر ملزم مجرم نہیں ہوتا، کسی کے بارے میں بات پھیلا دی جائے، یہ کیسے یقین کر لیا جائے کہ جناب جو کہا جا رہا ہے وہ اس نے کیا ہے؟ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے، کسی مسلمان کے بارے میں ایسا گمان رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے دریافت کیا، ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک خوش بھی بہت ہوئے کہ ہاتھ کٹنے سے وہ بچ گیا، کیونکہ اونٹ نے ساری بات کلیئر کر دی۔ پیارے آقا نے اس صحابی سے پوچھا تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی برکت سے تجھے ہاتھ کٹنے سے تو بچ گیا؟ ذرا غور کیجئے، معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا نا، اونٹ سے بات کی، اونٹ نے انسانی زبان میں گفتگو کی، یہ تو میرے آقا کا معجزہ تھا، مگر نبی پاک اس غلام سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا کون سا ایسا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، کوئی بغیر ہاتھ کے معاشرے میں گھومتا تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ چوری کی ہے، ساری زندگی گویا ذلت کے ساتھ گزرتی۔ نبی پاک نے فرمایا تیرا ایسا کون سا عمل ہے، یعنی کرم نوازی خود کی ہے اور غلام سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ خود ہی کرم نوازی کی اور خود ہی پوچھ رہے ہیں تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، بجز ایک کام کرتا ہوں حضور کہ اٹھتے بیٹھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا رہتا ہوں، آپ کی ذات پر درود شریف بھیجتا رہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا اسی پر ہمیشہ کاربند رہنا، یعنی یہ عمل کرتے رہنا، اللہ عز و جل نے اس کے طفیل جس طرح تمہیں دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بچایا ہے اسی طرح دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ کیسا شاندار واقعہ ہے، ذرا غور تو کیجیے، اس ایک واقعے پر کتنی بات ہو سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا کمال عطا فرمایا تھا، آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، آپ ارشاد فرماتے تھے تو جانور بولنا شروع ہو جاتے۔ اللہ اکبر، رب کے حبیب جو ہیں، دو عالم کے اللہ کی عطا سے مالک جو ہیں، اللہ نے یہ خزانے عطا کیے ہیں نا، تو سبحان اللہ، نبی پاک کی ان واقعات کو سن کر اور پیارے آقا سے محبت بڑھتی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، درود پڑھنا دنیا میں بھی ذلت سے بچاتا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلت سے بچائے گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو، سرخ روئی رہے، یہاں بھی عافیت رہے، ادھر بھی عافیت رہے، ادھر بھی عیب چھپے رہیں، ادھر بھی عیب چھپے رہیں۔ زندگی کا معمول بنائیے، درود پاک پڑھیے، اور کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے نا، کسی پریشانی میں پھنس جائیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے انسان کو اب نکلوں گا کیسے، یہ پرابلم سالو کیسے ہوگی، گھبرائیے نہیں، آقا موجود ہیں، ہے مصطفیٰ مددگار، اے دشمنو خبردار، ہے مصطفیٰ مددگار، اے دشمنو خبردار، یہ مت سمجھنا پیچھے کوئی نہیں ہمارا، ہمارے آقا موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، پکاریے تو صحیح انہیں، دل سے ان کو التجا تو کیجئے، درود پاک کی کثرت تو کیجئے۔ آپ کو کچھ چیزیں امپاسبل لگتی ہوں گی، بہت مشکل لگتا ہوگا کہ نہیں ہو سکتا، مگر درود پڑھیے، انشاءاللہ راہیں کھولیں گی، راستے کھولیں گے، آسانیاں نظر آئیں گی۔ میرے آقا ضرور کرم فرمائیں، وہ اپنے غلاموں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ وہ درخت کے تنے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو سینے لگا لیتے ہیں، امتی تڑپ کر پکارے تو کیسے مدد کو نہ آئیں گے۔ بس یہ امتی کا قصور ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح پکارتا نہیں ہے، لو لگاتا نہیں ہے، التجا کرتا ہی نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ بالکل آپ پھنس گئے ہیں نا، آہ کرے دل سے، ضرور کرم ہوگا۔ ایک اور جگہ ایک شخص کو درندے نے گھیر لیا تھا، سامنے جانور آ گئے تھے، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں تھے اور ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر فوراً پیارے آقا پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث ان کے پیش نظر تھی کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ بس درود پڑھنا تھا اور اس درندے سے جان بچ گئی، راستہ نکل آیا۔ یہ بزرگوں کا انداز تھا، پریشانی میں فوراً آقا کو پکارتے، فوراً التجا کرتے تھے، فوراً درود پڑھتے تھے۔ اے کاش ہماری زبان پر ذکر و درود جاری ہو جائے، صبح و شام جاری ہو جائے، پھر دیکھیں زندگی کا کیسا لطف آتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث اور کچھ اور خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، گھبرائیے نہیں، درود پڑھیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی